ایک ایسا سلطان جس نے تلوار سے زیادہ علم، دین اور رحم کو طاقت بنایا۔ جب ایک 13 سالہ لڑکا تخت نشین ہو تو دنیا ہنستی ہے، لیکن جب وہی لڑکا تاریخ کا رخ موڑ دے تو دنیا ہمیشہ اسے یاد رکھتی ہے۔ مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ کہانی ہے سلطان احمد اول کی۔ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور کم عمری میں امت کی باغ دوڑ سنبھالنی پڑی، لیکن احمد اول نے صرف حکومت نہیں کی، اس نے دلوں پر راج کیا۔ جنگیں لڑیں لیکن فخر نہیں، امن مگر کمزوری نہیں۔ سلطان احمد کا دور میدان جنگ میں اتنا کامیاب نہ رہا جتنا روحانی میدان میں۔ صفوی ایران کے ساتھ طویل جنگیں ہوئیں، قیمتی علاقے ہاتھ سے نکلے، مگر انہوں نے خون ریزی کے بجائے امن کو چنا۔ 1612 عیسوی میں شاہ عباس سے معاہدہ کیا اور لاکھوں جانیں بچائیں۔ یہی وہ موقع تھا جب احمد اول نے سلطنت کو ایک نئی سمت دی، اصلاحات، تعمیرات اور دین کی طرف رجوع۔ وہ پہلا سلطان جس نے بھائی کو معاف کیا۔ عثمانی رسم کے مطابق نیا سلطان بننے پر بھائیوں کو قتل کر دینا سیاسی مجبوری سمجھا جاتا تھا، لیکن احمد اول نے اس ظالمانہ روایت کو توڑتے ہوئے اپنے بھائی مصطفیٰ کو زندہ رکھا۔ یہ صرف رحم نہیں تھا، یہ ایک نئی سوچ کا آغاز تھا جو بعد کی صدیوں میں سلطنت کے نظام کو بدل دے گا۔ سلطان احمد مسجد، ایک خواب جو پتھروں سے ڈل گیا۔ 1609 عیسوی میں احمد اول نے اپنے روحانی خواب کو حقیقت میں بدلا اور نیلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد آج بھی استنبول کی پہچان ہے، جس کی 6 نیلی میناریں اور اندرونی فن تعمیر دنیا بھر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ مسجد محض ایک عبادت گاہ نہیں، سلطان احمد کا پیغام ہے کہ طاقت صرف تلوار میں نہیں بلکہ عبادت، علم اور رحم میں بھی ہے۔ احمد اول وہ سلطان جو وقت سے آگے سوچتا تھا، رحم دل لیکن کمزور نہیں، دیندار لیکن ترقی پسند، جوان لیکن صاحب بصیرت۔ اگر آج کے لیڈر سلطان احمد اول سے کچھ سیکھ لیں تو شاید دنیا امن کا چہرہ دوبارہ دیکھ سکے۔